بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ. ناظرین، آج میرے ساتھ میری جو مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، وہ ایک نہایت ہی باصلاحیت ڈاکٹر ہیں. وہ ایسے کام کرتی ہیں کہ جن سے انسان چلنے پھرنے نہ والے انسانوں کو، میں اگر کہوں تو زیادہ درست ہوگا، ان کو چلا دیتی ہیں. وہ کیسے چلاتی ہیں، وہ ان کا کیسے علاج کرتی ہیں، اور وہ اس بیماری سے کیا کہنا چاہتی ہیں آج تمام لوگوں کے لیے کہ وہ کیا کریں تاکہ وہ اس میں مبتلا نہ ہوں. جس چیز سے وہ منسلک ہیں، وہ کہا تو جاتا ہے کہ ایک بڑی عمر میں وہ ایسی بیماری لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں ینگ اور بچوں کو بھی وہ لاحق ہوتی ہے. آئیے میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں اور پھر باضابطہ ہم ان سے بہت سارے سوال کریں گے. آج میرے اسٹوڈیو میں میری مہمان ڈاکٹر صبا. ڈاکٹر صبا، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ کی اسپیشیلٹی ہے، بلکہ اسپیشیلٹی سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا سفر کیسا تھا، بچپن سے لے کے اب تک، جب تک کہ آپ ڈاکٹر بنی. کیسے بتائیں گی کہ کیا کچھ کیا، کیسے زندگی گزری، اور پھر کیا حادثاتی طور پہ ڈاکٹر بنی یا اپنے شوق سے اس فیلڈ میں آئیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب شاید تھوڑا زیادہ دلچسپ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے شوق سے ڈاکٹر نہیں بنی تو بہت سے لوگ کسی اچنبھے کا شکار ہو جائیں گے. میں انہی بچوں میں سے ہوں جن کے گھر میں یا شاید کلاس میں اگر ٹیچر کبھی پوچھتی تھی نا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو 30 میں سے 28 بچے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے. تو تبھی سے ہوتا تھا ہر شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو کم از کم میں تو یہ نہیں کر رہی. شاید یہ اتنی عام سی بات ہے کہ اگر ہم کلاس کے اندر بھی کوئی ووٹنگ کرائیں تو آدھے سے زیادہ بچے یہی کہنا چاہتے ہیں. شروع میں آرٹس کا بے تحاشا شوق تھا. اسپورٹس میں بہت زیادہ منسلک رہی اسپورٹس کے ساتھ. ٹیبل ٹینس کی اپنے اسکول میں 2-3 سال چیمپئن رہی. نیٹ بال، ہینڈ بال ہم کھیلا کرتے تھے. اس کے ساتھ اس کا بہت شوق رہا. پھر ایک دفعہ راولپنڈی کی بیس بال کی ٹیم تشکیل دینے کا ایک منصوبہ بنا تھا، جس وقت ہمیں کوچ پرووائڈ کیا گیا اسکول میں. تو ہماری ایوننگ میں 2 سال تک کلاسز ہوتی رہیں. تو بیس بال بھی کھیلنے کا ایک اتفاق رہا. میٹرک کے امتحان پڑھنے کا شوق تھا، لیکن صرف اس حد تک کہ تھوڑی کمپیٹیٹیو تھی اور ہوتا تھا کہ بہتر سے بہتر کرنا ہے. میٹرک میں اچھے مارکس آئے، وہی جو ایک کہانی ہوتی ہے. پھر اچھے کالج میں چلے گئے. آئی گریجویٹڈ فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اور جس دن میرے میڈیکل کالج کے انٹری ٹیسٹ کے لیے مجھے اپنے کاغذ جمع کرانے تھے، آئی اسٹل ریممبر، میں نے NCA کے بھی آن دا ادر ہینڈ، جو کہ بالکل ایک اسٹرائکنگ اپوزٹ ہے ٹو میڈیکل، میں نے آرٹس کے لیے بھی اپنی انٹری کے کاغذات اسی طرح جمع کرائے. تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم تو میڈیکل میں داخلہ کے لیے جا رہی ہو. میں نے کہا وہ آپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اور اگر نہ ہوا تو بس پھر سیدھا فائن آرٹس ہے، پھر اور کچھ نہیں ہے. اور پہلے 2 سال ذرا مشکل لگے میڈیکل کی پڑھائی. KE میں داخلہ بھی ہو گیا. سب کہیں گے کہ بڑا شاید KE میں کیوں گئی، وہ بھی اس لیے گئی کہ مجھے تھا کہ اب ہو ہی گیا ہے کہیں داخلہ تو پھر پاکستان کے بیسٹ کالج میں ہی جانا ہے. لیکن the moment I started my clinical interaction with patients، جو کہ تقریباً 3 سال میں میڈیکل کی شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ وارڈز کا رخ کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ that was the time کہ جب مجھے اصل میں محبت ہو گئی اپنے اس فیلڈ سے. and there has been no looking back ever since. اس وقت کے بعد سے کبھی پھر پیچھے نہیں دیکھا. اور بس اب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں یہ نہ کر رہی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی. اچھا یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کو ملے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ خوش شکل بھی ہو اور اچھا بولتا بھی ہو اور وہ لوگوں کی بڑی ہمدردی سے بات چیت کو سنتا ہو، تو آدھی بیماری جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے. یہ لاجک جو ہے یہ کہاں تک درست ہے یہ بات؟ اچھا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے پاکستان کے بہت سارے مختلف جگہوں پہ ٹریننگ اور کہیں گے پریکٹس کی حد تک بھی بہت ساری جگہوں پہ کام کیا، جس میں میو ہاسپٹل لاہور شامل ہے، پھر اس کے بعد ہولی فیملی ہاسپٹل پنڈی کا شامل ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جو شدید رش سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، جن کی ایمرجنسیز اچھی خاصی بزی ہوتی ہیں، جس میں بہت زیادہ شدید تکلیف کے مریض بھی آتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہلکے پھلکے سر درد کے مریض کو بھی 2 بجے اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ایمرجنسی کا ہی رخ کرتا ہے گورنمنٹ ہسپتالوں میں.
اچھا بہت سی دفعہ جی پلیز کنٹینیو. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی بیماریوں کے لوگ بھی اگر ہم بہت اچھی کاؤنسلنگ کریں اور بڑے آرام سے پیار محبت سے بولیں تو خواتین کی تو آدھی بیماریاں شاید واقعی وہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور جو بہت سیریس مریض بھی ہیں ان کی فیملیز کو کاؤنسل کرنا، بات چیت کرنا، ان چیزوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ ویٹیج ہے پیشنٹ کمیونیکیشن کی. اور اب تو باقاعدہ طور پہ یہ میڈیکل کالجز میں ایز اے سبجیکٹ سکھایا بھی جاتا ہے. ہاں کیونکہ دیکھیں جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ہسپتال کا رخ کرتا ہے یا ایک طبیب کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے ایک مسیحا کے روپ میں نظر آتا ہے، جس سے وہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ہر دکھ درد کا ملم جو ہے وہ اس کے پاس ہے. تو وہ اسی انداز سے جاتا ہے اور آگے سے اس کو ویسے ہی اگر ایٹیٹیوڈ ملے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت سارا وقت جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اور وہ درست بھی ہے، یہ بات کہیں تک درست ہے. عام مشاہدے میں آیا ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ناٹ شیور کہ ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ. اچھا یہ بتائیے جو آپ کی اسپیشلٹی ہے ریومیٹولوجی، یہ پٹھے جوڑ اور ہڈی کے امراض سے اس کا تعلق ہے، یہ اور آرتھوپیڈک اور باقی چیزیں کیا یہ بہت قریب ہیں یا اب یہ بالکل ایک علیحدہ سے سائنس ہے؟ اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ریومیٹولوجی ان فیلڈز میں سے ہے جو شاید 80 اور 90 کی دہائی کے بعد سے انہیں ہم بڈنگ فیلڈز کہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس کی باضابطہ ٹریننگ 2012 اور 14 کے درمیان میں شروع ہوئی. یعنی یہ ان فیلڈز میں سے ہے جو اب جا کے کہیں ہمارے ملک میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. آرتھوپیڈک سے موازنہ بھی کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز فرق ہے، تو اکثر مریض کو بتانا پڑتا ہے کہ جہاں فریکچر ہو جائے، ہڈی سے ریلیٹڈ ٹیومر ہے اور آپ کو ایک سرجن کے ہاتھ کی ضرورت ہے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے، تو آرتھوپیڈک سرجنز وہاں ہماری مدد کرتے ہیں. ریومیٹولوجی سے مراد ہے پٹھے، جوڑ اور آرتھرائٹس کی تمام اقسام یا تمام وہ بیماریاں جو آٹو امیون ڈس آرڈرز، یعنی جن کے اندر باڈی خود ہی اپنے جسم کے حصے کو اور اعضاء کو اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے. اس میں بہت سی وہ بیماریاں شامل ہیں. یہ بیماریاں نہ صرف بڑے بوڑھوں کو اثر انداز کرتی ہیں بلکہ ہمارے پاس بہت سی پاپولیشن ایسے بچوں کی بھی آتی ہے جن کو بچپن میں ہی ہاتھوں میں درد، جوڑوں میں درد، پٹھوں کی کمزوری. تو بہت سارے وسیع قسم کے امراض ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہماری خوراک جو ہے وہ ناقص ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے لاحق ہوتی ہے لوگوں کو، یا یہ موروثی ہے، یہ کیسے آتی ہے؟ اچھا، اگر ہم صرف ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کی بات کریں، یعنی جسے گٹھیا کا درد بھی کہا جاتا ہے اردو میں، تو جینیٹک فیکٹرز تو ہیں ہی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے امراض مریضوں میں دیکھے جانے کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے. تو اس میں بہت ساری فیکٹرز ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، نئے قسم کے وائرسز آ رہے ہیں. اب یہ سے کووڈ کا ایک اسپیل چل رہا ہے، تو ایون کووڈ کے بعد بھی بہت سارے لوگوں میں ہم نے آرتھرائٹس کی شرح بڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اسی طرح الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا ایکسپوئر ہے. تو خالی جینیٹکس کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں جس میں ڈیفینیٹلی کھانے کا اور خوراک کا بھی کسی حد تک شیئر ہوگا. تو یہ تمام چیزیں مل کر آرتھرائٹس کا باعث بنتی ہیں. اچھا، میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ اور بھی ضرور جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آج آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں ان باتوں کا ضرور علم ہو جس سے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وہ گھروں میں کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں تو وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. دوسری طرف آتے ہیں کہ آپ آرٹس کا آپ کو بہت شوق تھا اور پھر آپ میڈیکل میں آ گئیں. میڈیکل میں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی جیسے ایک بڑے ادارے سے اور نامور ادارے سے آپ نے گریجویشن کی اور پھر آپ ڈاکٹر بنی، اور پھر آپ نے اسی ایک فیلڈ کا چناؤ کیوں کیا؟ جب میں نے گریجویٹ کیا اس وقت 2008 میں اس کی باقاعدہ ٹریننگ کہیں نہیں کی جا رہی تھی، اور میں نے بھی باقی سب کی طرح اپنی ہاؤس جاب مکمل کی ڈاکٹرز کی طرح، اور اس کے بعد انٹرنل میڈیسن میں ایک فیلوشپ یعنی اسپیشلائزیشن کا امتحان دینے کے لیے 4 سال کی ٹریننگ کی اور اپنا پہلا امتحان دیا. تو میں نے ایک اسپیشلائزیشن میڈیسن میں کی ہوئی ہے جو میرا پہلا امتحان پاس ہوا 2014 میں. اس کے بعد میں راولپنڈی میڈیکل کالج جو اب RMU بن چکا ہوا ہے اس کے ساتھ منسلک رہی. میں نے 1 سال راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھایا اور پھر مجھے لگا کہ کچھ کمی ہے. میں کچھ ریومیٹولوجی جو مجھے ایک دوران کلینکل ٹریننگ ایک شوق پیدا ہوا تھا، میں اس کو ڈیفینیٹلی پرسیو کرنا چاہ رہی تھی. تو پھر میں نے اپنی سیکنڈ اسپیشلائزیشن کی اس فیلڈ میں ریومیٹولوجی میں، اور بائی دا ٹائم جب میں نے ریومیٹولوجی کی ٹریننگ سٹارٹ کی تو صرف 30 سے 35 لوگ
ریومٹولوجسٹ تھے ایسے جو پورے پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے. اب الحمدللہ ٹل دس ڈیٹ آئی کین سے کہ 80 کے قریب ریومٹولوجسٹ پورے پاکستان میں موجود ہیں, اور جو کہ ابھی بھی بہت ہی ہینڈ فل یا مٹھی بھر لگیں گے پوری ہماری پاپولیشن کے تناسب کے لحاظ سے. سو اب ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ مزید ٹریننگ سینٹرز ہم متعارف کرا سکیں اور اس کو مزید آگے پھیلا سکیں. اچھا, آپ کی جو تعلیم ہے وہ یہاں تک ہی رکی نہیں ہے, اس کا سلسلہ اور باقی بھی جاری رہتا ہے, کیونکہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیشہ ریسرچ ورک اور باقی چیزوں کے ساتھ ہمیشہ سے منسلک رہتا ہے. آپ کا تجربہ ہے ایسا, اور آپ ان میں کیا, اس فیلڈ کے اندر آپ کہاں تک جا رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں؟ اچھا, الحمدللہ آئی فیل پرائڈ کہ یہ بتانے میں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ایک سوچا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں ریسرچ نہیں کی جاتی, میری آلموسٹ 20 پبلیکیشنز ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل پیپرز میں پبلشڈ ہیں, لیکن صرف میں نہیں ہوں, میرے ارد گرد بہت سارے اور کولیگز ہیں. اب ہمارے ہاسپٹل کے اندر بھی ایون جہاں میں کام کر رہی ہوں, ہم نے ایک ریسرچ کا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, ڈاٹا انٹری سے لے کے آگے ساری پروسیسنگ جو ہے ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کی ہوئی ہے, اور ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو اس پہ کام کرتی ہے. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گی, ابھی جب کووڈ کا جو اسپیل چل رہا تھا, اس میں جو گائیڈ لائنز بن رہی تھیں انٹرنیشنل, اس میں ہماری ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے جسے ایپلار کہا جاتا ہے, ایشین پیسیفک لیگ اگینسٹ رومٹزم. انہوں نے ایک تمام ممالک سے ایک ریپرزنٹیٹیو کو لیا تاکہ کووڈ سے متعلق گائیڈ لائنز بنائی جا سکیں ریومٹولوجی کے مریضوں کے لیے. تو پاکستان کی طرف سے میں اور میرے ایک اور کولیگ ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور وہ گائیڈ لائنز اب پبلش ہو گئی ہوئی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام ایشیا اور پیسیفک ریجن کے ممالک میں, جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, نیپال, بھوٹان, انڈیا شامل ہیں, وہاں وہ گائیڈ لائنز امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں. تو ناظرین, جیسے میں کہہ رہا تھا, ڈاکٹر صاحبہ از اے ویری ہمبل پرسنالٹی. آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ترقیاں پانے کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی اس قسم کی چیز مجھے ایٹ لیسٹ نظر نہیں آئی بات چیت کے دوران, کیمرہ سے آف بات چیت کے دوران بھی, کہ جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ جو ہمارا ایک جنرل پرسیپشن اباؤٹ دا ڈاکٹرز ایک بن چکا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہت کم وقت دیتے ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, اور وہ اپنی کہنے کی بات صرف کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, اور جب شارٹ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کا, اور آگے اور بہت انٹرسٹنگ سوال آگے ابھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحبہ کی ہسٹری اور ان کے بارے میں اور ان کی جو اسپیشیالٹی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کئی میں آپ نے گریجویشن کی, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ایک بہت بڑا نام ہے یقیناً ہے, اور اس میں پہلے پڑھنا اور پھر بعد میں چند انسٹیٹیوشنز میں پڑھانا, یہ سارا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اچھا, پڑھائی جو ہے بغیر کھیل کود کے نہیں ہو سکتی, تو آئی ایم بلیسڈ ٹو بی اے پارٹ آف KE, کیونکہ وہاں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سوسائٹیز ایکٹیو تھیں, جیسے کہ میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کے اندر بھی حصہ رہی اس کا, اور اس میں 2-3 جگہ KE کو پریزنٹ بھی کیا. اسی طرح کیمکولین ڈرامٹک سوسائٹی بہت ایکٹیو ہے, ایون الحمرہ میں ہمارے اچھے پلیز دوبارہ بار بار ری پلے بھی ہوئے. آئی واز لکی ٹو بی پارٹ آف 2 consecutive years ایکٹنگ ٹیم کا اور ایک دفعہ بیک اسٹیج ٹیم کا, تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. آئی گیس یہ وہ تمام چیزیں جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا زندہ رکھتی ہیں. گھروں سے دور جب آپ ہاسٹل میں ہوتے ہیں تو پھر یو ڈیفینیٹلی نیڈ سم تھنگ ٹو لنگر آن ٹو اپارٹ فرام اسٹڈیز. پڑھائی کے علاوہ جو آپ کو چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری مینٹل گروتھ کے لیے, وہ کچھ بھی ایکسٹرا کریکولر ہے. اچھا, کئی جہاں پہ لاہور میں واقع ہے وہاں پہ اس کے ارد گرد کھانے پینے کا بہت بڑا ایک جمگھٹا ہے, اور وہ بڑا شہر کے اندرون شہر تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پرانا لاہور وہیں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس پنڈی سے اٹھ کے لاہور میں جانا اور وہاں پہ؟
بہت اچھا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہمارے فوڈ اسٹریٹ کے کچھ ایریاز تھے, اسی طرح نیلا گنبد انارکلی بہت قریب ہے, اس کی بھی کچھ چیزیں بڑی فیمس تھیں. اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی کچھ جھوٹ نہ ہوگا کہ ہم ہر امتحان اور ہر ایگزام کے بعد ہمارے جو منتھلی جو ہمیں پاکٹ منی ملتی تھی, اس کے جو بچے ہوئے پیسے تھے, ہم ایم عالم پہ جا کے فرینڈس اکٹھی جا کے اڑا دیا کرتی تھیں کہ بس اب مہینہ ختم ہو رہا ہے, اگلے مہینے پاکٹ منی ملے گی. تو کھانے پینے میں تو واقعی لاہور کا کوئی ثانی نہیں ہے. ناظرین دیکھ لیجئے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ دماغ کو فریش رکھتا ہے اور آپ زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا کچھ تجربہ باہر جانے کا بھی ہے, شاید دبئی میں آپ نے پاکستان کی کچھ ریپرزنٹیشن بھی کی, وہ کیا تھا اور کیسا ایکسپیرینس تھا اور وہاں سے کیا لرننگ ہوئی؟ جی, آج سے 3 سال پہلے امریکن کالج آف رومیٹالوجی اور ایمریٹ سوسائٹی آف رومیٹالوجی نے مل کے ایک کانفرنس منعقد کی تھی دبئی میں. اینڈ الحمد للہ آئی واز پارٹ آف دا ٹیم. آئی پریزنٹڈ پاکستان دیئر. اور پاکستان کی ایک سوسائٹی ہے جسے پاکستان سوسائٹی فار رومیٹالوجی کہتے ہیں, اس کے توسط سے آئی واز ایبل ٹو میک اے بوتھ دیئر. اور ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹال لگا کے پاکستان کی نمائندگی کی تھی, جس میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتانا تھا, پاکستان سوسائٹی فار رومیٹالوجی اور پاکستان میں جو اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں جوڑوں کی بیماریوں سے متعلق, ان سب سے ریلیٹڈ آگاہی پیدا کرنا تھا آن این انٹرنیشنل فورم. تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور پلس یہ بھی وہاں جا کے باور ہوا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہم بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر پریکٹس کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل گائیڈ لائن سے بالکل ہم آہنگ ہیں. اچھا یہ بتائیے, یہ جو فزیو تھراپی ہے یا اور طرح کے کچھ ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ بازار میں یا دنیا میں کہے جاتے ہیں, جو دنیا کے مختلف لوگ مختلف چیزیں پریکٹس کرتے ہیں, جیسے چائنیز کچھ اور کہتے ہیں, جاپنیز کچھ اور علاج کہتے ہیں, کوئی مساجنگ بتاتا ہے, کوئی فزیو تھراپی بتاتا ہے, کوئی ایکسرسائز بتاتا ہے, کچھ بتاتا ہے, آپ ان کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیسے کرتی ہیں اور لوگوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ بتائیے کہ ان کے فرق کیا ہیں اور یہ کب اور کیسے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, ایک پہلی چیز جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اب دور ہے ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا. یعنی کوئی بھی ایک ادارہ اکیلا رہ کے سب سے کٹ تھل کے اکیلے سے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح مریض کا فار ایگزامپل اگر گھٹنے میں درد ہے تو گھٹنے کے درد کے لیے اگر اس کو میری ضرورت ہے اور میں نے اس کو دوا دے دی ہے, اگر وہ فزیو تھراپی نہیں کرائے گا, ورزش نہیں کرائے گا, تو شاید علاج ادھورا رہ جائے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں ادویات جہاں اوائڈ کی جا سکے وہاں نہ دی جائیں غیر ضروری. اگر ہم گھٹنے ہی کی مثال لے لیں تو میں چاہوں گی کہ ہر مریض جو گھٹنے کے درد میں مبتلا ہے 50-60 سال کی ایج کے اندر, تو وہ ضرور فزیو تھراپی کا سہارا لے. جو گھٹنے کی ورزشیں ہیں, فزیو تھراپسٹ وہ ڈاکٹرز ہیں جو ورزش سے متعلق ڈیٹیل میں مریض کو سکھا دیتے ہیں, مریض کو اچھے طریقے سے کرا سکتے ہیں ورزش, تاکہ ارد گرد کے پٹھے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ وہ خراب جوڑوں کا سہارا بنے. اسی طرح کچھ فیلڈز اور ہیں جو پاکستان میں ابھی اتنی کامن نہیں ہے, جیسے کائرو پریکٹیشننگ. کینیڈا اور یو ایس کے اندر تو باقاعدہ 5 سال کی اس کی تعلیم ہے MBBS کی طرح, اور وہ کچھ پریشر پوائنٹس کی بات کریں گے, یا ہاتھوں کے ذریعے وہ باڈی کی اناٹمی یا باڈی کے خد و خال کے ذریعے اتنے اچھے طریقے سے صحیح جگہ پہ پین کے پہنچ جاتے ہیں کہ شاید بہت سے لوگ ٹھیک ہوں اور سرجری سے بچ سکیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی باضابطہ ٹریننگ ابھی تک کہیں اسٹارٹ نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے قریب کے ممالک جن میں نیپال, بھوٹان یہ آتے ہیں, یا جہاں بدھزم ہے, تھائی لینڈ, ان جگہوں کے اوپر ریفلیکسولوجی یا کائرو پریکٹیشننگ بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. آئی وش اینڈ ہوپ کہ یہ تمام چیزیں کل کو کبھی انکارپوریٹ ہو کے کسی ایک ادارے کے اندر اکٹھے طور پر پریکٹس کی جا سکے, تو اس میں مریضوں کا بہت فائدہ ہو. اچھا, یہ آپ نے نئی چیز جو بتائی ہے کائرو پریکٹیشنر, یہ ہمارے ملک میں ابھی موجود نہیں ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ یہ آئیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی کیا خواہش ہے, آپ کیا واٹ از یور کیا جستجو ہے آپ کے اندر جو رہ گئی ہو, کچھ ایسی جو آپ چاہتی ہیں اچیو کرنا ابھی؟ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو ابھی بھی بہت ساری خواہشیں ہیں. آپ یقیناً پوئٹس بھی رہی ہیں کسی زمانے میں, کئی کے زمانے میں, یوز ٹو رائٹ فار آور میگزین ایز ویل. تو
اگر میں اب پوچھوں تو اگر میں اب اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا چیز اور چاہیے، تو بہت ساری ایسی چیزیں، اگر میں صرف اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں پہ دیکھوں تو ریومیٹولوجی کے لیے خیال آتا ہے کہ بہت سی دوائیاں بہت مہنگی ہیں، مریضوں کی دسترس سے باہر ہیں، جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سے لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہوتی جتنی منتھلی کاسٹ بن رہی ہوتی ہے، اور دوائیاں کچھ ایسی ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کے لیے انیویٹیبلی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ بیت المال کے علاوہ اور کوئی ادارے یا ایسا کچھ ہم سیٹ اپ بنا سکیں جو لوگوں کو ادویات کی فراہمی، خاص طور پہ رومیٹولوجی سے ریلیٹڈ جو ادویات ہیں ان کی آسان فراہمی ہو سکے اور کسی حد تک ان کی پرائس کٹ آف ہو سکے۔ اسی طرح رومیٹولوجی کے ادارے جو ہیں وہ جگہ جگہ ہوں ملک میں، تاکہ بہت سارے گاؤں کے لوگ جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کے، کرک سے سفر کر کے اگر کوئی راولپنڈی پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں رومیٹولوجی کے مریض مس ہو رہے ہیں، جو ڈاکٹر تک پہنچ نہیں پا رہے، صرف چند ایک جو سفر کر سکتے ہیں وہ پہنچیں گے۔ اسی طرح گلگت سے مریض ٹریول کر کے آ رہے ہیں، کمالیہ سے، ٹوبا ٹیک سنگھ سے اگر ٹریول کر کے آ رہے ہیں، میاں والی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام علاقوں کے آس پاس جو تمام بڑے شہر ہیں اس میں ایک ایک رومیٹولوجسٹ کم از کم ضرور ہونا چاہیے۔ ایک سینٹر ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں سے فیسیلیٹیشن ہو سکے، اور یہ حکومت کے سرپرستی کے بغیر تو شاید ڈاکٹر صبا ممکن نہ ہو سکے، بہرحال انڈیویجولی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی نقشہ ہو تو آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہوگا کہ اگر ایسا ادارہ یا ایسی چیز اگر کوئی حکومت یا این جی او بنانا چاہے تو وہ پھر کیا نقشہ ہونا چاہیے اس کا؟ اچھا، ہماری جیسے ایک تنظیم ہے پاکستان سوسائٹی فار رومیٹولوجی، وہ الحمدللہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے آلریڈی جوڑوں کے امراض سے متاثر لوگوں کے لیے۔ اس طرح کے ایک امپورٹنٹ ادارے کے پاس اگر ساتھ گورنمنٹ کی بھی سپورٹ شامل ہو جائے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم ہر صوبے کے اندر 3-4 جو مین شہر ہیں ان کو اگر ہم لینڈ مارک کر لیں اور ان کے اندر کوئی ایک، جیسے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر ایک فیسلٹی ایسی بنا دیں کہ رومیٹولوجی کا شعبہ مینڈیٹری کر دیا جائے اور وہاں پہ ٹریننگ کے لیے ایک ایک سیٹ دے دی جائے۔ صرف ایک ایک سیٹ کریٹ کرنے سے ان تمام شہروں میں، اس کا مطلب ہے ہر 2 سال بعد ہم 15 سے 18 رومیٹولوجسٹ بنا رہے ہوں گے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں کے اندر رومیٹولوجی کے جو ڈاکٹر جن کی اویلیبلٹی پاکستان میں صرف اگر 30 سے 40 تھی تو اب 70 سے 80 ہو گئی ہے، تو اٹ ہیز آلریڈی ڈبلڈ، یعنی دگنی ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس طرح کے سینٹرز ان تمام علاقوں میں بنا دیں تو بہت زیادہ اس سے فرق پڑے گا، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ ٹریول کر کے نہیں آنا پڑے گا، دوائیوں کی کاسٹ کے علاوہ ٹریولنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگ جو ویل چیئرز پہ ہوتے ہیں یا بستروں پہ ہوتے ہیں ان کے لیے پوری گاڑی بک کرائی جاتی ہے جو 7 سے 15 ہزار، ویری ایکسپینسو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ کیا خوراک میں آپ کے درد، جوڑ، پٹھے ان کو بہتر رکھنے کے لیے کیا چیز شامل ہونی چاہیے اور ان سے بچنے کے لیے کیا چیز کو اپنی خوراک سے نکال دینا چاہیے؟ اچھا، جو سائنسی تحقیق ہو رہی ہے بہت سی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو ابھی تک تو شاید ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کسی ایک بیماری سے نہ ہو، لیکن ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ضرور پڑتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی جیسے اوبیسٹی یعنی موٹاپا۔ ہم بہت سارے فاسٹ فوڈ چینز اب تو جگہ جگہ بن گئی ہیں، ہر ایک برگرز کھانے کو ترجیح دیتا ہے، بچوں میں بھی کولڈ ڈرنکس اور جوسز کا بہت زیادہ انہیں شوق ہے دودھ کے مقابلے میں۔ تو یہ تمام چیزیں جب ویٹ گین ایکسیسو کرائیں گی تو اس کے ساتھ گھٹنے خراب ہوں گے، تو گھٹنوں کا خراب ہونا یعنی گھٹنوں کے گھسنے کی بیماری کے چانسز موٹے لوگوں کے اندر زیادہ ہیں۔ پاکستان اب اوبیسٹی اور ڈائبٹیز والی ریس کے اندر ملک میں 3 نمبر پہ آ چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ہمیں اس چیز کا ہمیں شعور اب پیدا ہو رہا ہے ایسا حصہ پاکستان میں بھی، کہ ہم نے آرگینک فوڈز کھانے ہیں، ہم نے جنک فوڈز کو اب اوائڈ کرنا ہے، ہم نے فاسٹ فوڈز کو تھوڑا سا نگیٹ کرنا ہے۔ کلین ایٹنگ میرا خیال ہے سب سے بہترین چیز ہے۔ گھروں کے اندر بھی کھانے میں ایکسیسو مرغن چیزیں، بہت زیادہ چکنائی کا استعمال، یہ ایونچولی کہیں نہ کہیں جا کے ہمارے وزن کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں۔ جہاں تک دل کی بیماریوں کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ چیز، لیکن وزن کے ساتھ ساتھ گھٹنے بیچارے جن کو عادت نہیں ہوتی اتنا ویٹ اٹھانے کی، وہ اس ویٹ کے لیے نہیں بنے ہوتے، اور اگر کوئی 90 یا 100 kg سے اوپر جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایونچولی آپ کے گھٹنے وقت سے پہلے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو وزن کا کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سی اب تو ایسی چیزیں ہیں کھانے کے اندر جن کا لنک کہیں نہ کہیں، فار ایگزامپل بیف کا ایکسیسو استعمال یورک ایسڈ کی زیادتی کا باعث اور ایونچولی گاؤٹ کے اٹیک جو جوڑوں کے اندر ہوتے ہیں اس کا باعث بنتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اوائڈ کر کے صحت مند غذا،
کا استعمال کر کے سبزیاں، دودھ، یہ والی چیزیں اگر ہم استعمال کریں تو یہ ڈیفینیٹلی ہمیں جوڑوں کی بیماری سے بچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اچھا، پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں یا ہلی ایریاز ہیں ان میں شاید ان چیزوں کی بہت آتا ہے، اور پلینز میں اور اتنا زیادہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ کیا زیادہ چلنے سے یا چڑھائیوں کے اوپر چلنے سے یہ زیادہ گھستے ہیں اور زیادہ جلدی ان میں پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں؟ بالکل، گھٹنوں کے اندر دو ہڈیوں کے اندر درمیان میں جوڑ ہوتا ہے، if I am able to picturize it for you، اور دو گھٹنوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوشن دیا ہوتا ہے جس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں۔ جتنا آپ گھٹنے کو دوہرا کریں گے، جتنی اس کی بینڈنگ ہوگی ایکسیسو، ایونچولی وہ اس کارٹلیج کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ جیسے فٹ بالرز کے اندر بہت زیادہ کامن ہے کارٹلیج کا جلدی خراب ہو جانا ایکسیسو ککس لگانے کی وجہ سے۔ اسی طرح جو لوگ چڑھائی بہت زیادہ چڑھتے ہیں پہاڑوں کے اندر، ہائکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے اندر بھی اس کا تناسب زیادہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، لیکن جن لوگوں میں گھٹنے کا درد شروع ہو جائے تو وہ کم از کم ضرور احتیاط کریں۔ بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنے اترنا ہم تب منع کرتے ہیں کہ کم از کم اپنے آپ کو تھوڑا بریک دیں تاکہ گھٹنوں کو تھوڑا سانس آتا رہے بیچ میں۔ ڈاکٹر صبا، واٹ از یور ایڈوائز اینڈ کی نوٹ اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اس سٹیج کے اوپر کہ وہ کیا احتیاط کریں، یا ایز اے جنرل پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آج یہاں آنے کا۔ آپ کا آج کا جو پروگرام ہے یہ میرے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2 فروری ہر سال کا جو 2 فروری ہے یہ دنیا بھر میں ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس سے آگاہی کے طور پہ منایا جاتا ہے، جو کہ آج ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا مریض ہے جس کے جوڑوں میں درد ہے، خاص کر کے ہاتھ کے چھوٹے جوڑوں میں یا پاؤں کے چھوٹے جوڑوں میں، اور صبح اٹھ کے ان کو جسم میں اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹھی صحیح طرح سے بند نہیں کر پا رہے، اور جون دن گزرتا ہے ہمیں بہتری محسوس ہوتی ہے، تو وہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مریض میں ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس یعنی گٹھیا کے مرض کی علامات ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو اگر کسی کو بھی یہ والی علامات ہیں تو ضرور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ مرض کی جلد از جلد تشخیص کی جا سکے اور ٹائم پہ دوائی دی جا سکے، تاکہ ہاتھوں کا پرماننٹ یعنی ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا پن جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے۔ ناظرین، چند تکنیکی وجوہات کی بنا پر یہ پروگرام جو آج ہم نے 2 فروری کو ریکارڈ کیا ہے رومیٹولوجی ڈے کے اوپر، یہ ہفتے کے روز چلایا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے اس لیے جو تاریخ ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے وہ آج کے دن کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج اس شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو بہت پسند بھی آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صبا کا بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور اتنی اچھی گفتگو کی اور ہمارے لوگوں کو بتایا۔ ہمیں اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی ایک اور ٹیلنٹڈ انڈیویجول فرام پاکستان سے ملاقات کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔